آداب، آپ ANS نیوز چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں عمران۔ ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی اہم خبروں سے۔ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے خان صاحب کانسٹیچوئنسی انچارج عاقب کھانڈے نے اپنے کارکنوں کے ہمراہ آج ضلع ہیڈ کوارٹر بڈگام میں DC آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے عوام کافی پریشان ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ انہوں نے LG انتظامیہ سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوری اس مسئلے کو لے کر کارروائی کرے۔ کبھی خریداروں کی پہلی پسند ہونے کے بعد سری نگر کی تاریخی گورنمنٹ سینٹرل ہینڈی کرافٹ مارکیٹ آج ویران نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ بازار میں کل 125 دکانیں ہیں لیکن چند ہی کھلی ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ یہ بازار 2 بار آگ سے اور تباہ ہوا اور سیلاب کی وجہ سے حالات خراب ہوئی لیکن کوئی معاوضہ نہیں ملا۔ خان صاحب بڈگام کے دولپورہ علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نے اپنے والد کے نام پر 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی بجلی بل وصول کیے ہیں، جن کا انتقال 2010 میں ہو گیا تھا۔ مقتول محمد سلطان میر کے بیٹے خورشید احمد میر نے بتایا کہ انہیں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بجلی کے 3 بل موصول ہوئے، جن میں سے 2 ان کے والد کی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے پیر کے روز اپنے گپکار رہائش گاہ سے چھٹی لی اور ایک نجی گھر میں منتقل ہو گئی۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں سوپور کے چھکن علاقے میں دریا جہلم میں چھلانگ لگانے والا ایک شخص کی لاش ہفتے کی دوپہر نکالی گئی۔ سینٹرل انفارمیشن کشمیر ادے مورکر نے دہلی حکومت کے ذریعے مساجد کے اماموں کو ادا کی جانے والی تنخواہ کے خلاف RTI درخواست پر ایک حکم جاری کیا۔ بھارت میں رپورٹ ہونے والے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ UAPA کے تحت عسکریت پسندی کے تقریباً 97% واقعات جموں کشمیر میں ہوتے ہیں۔ کانپورہ کے چیف میڈیکل آفیسر CMO نے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں کو اگلے احکامات تک آنکھوں کی کسی بھی چیک اپ کیمپس کے انعقاد پر پابندی لگا دی ہے۔ چین منگل کو اپنے زیر تعمیر خلائی اسٹیشن پر 3 افراد پر مشتمل عملہ بھیجے گا اور امریکہ کے ساتھ شدید مسابقت کے درمیان چاند پر انسان بردار مشن کے منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی چند اہم خبریں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔